اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سعید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت زیادہ یہ برائی پھیلتی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، یہ ایک اور برائی ہے۔ اور وہ آج کا موضوع اسی عنوان سے ہم نے رکھا ہے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حوالے سے کیا احکامات ہیں کہ ہم کسی کی بھی چیز بغیر اجازت کے استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر اس کی ممانعت ہے۔ تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کیونکہ ہم بہت ایزی لیتے ہیں اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اس کو برائی نہیں سمجھتے ہیں کہ بغیر اجازت کسی کی کوئی چھوٹی سی ہی چیز کیوں نہ ہو۔ ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عارف، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، مقدس اردبیلی، انتہائی روحانی اعتبار سے بہت بلند مقام رکھنے والی شخصیت۔ وہ مقدس اردبیلی کیسے بنے، ان کے والد کا ایک مختصر سا پروگرام آپ کے سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں۔ ان کا واقعہ کہ ان کے والد گرامی پانی جو ہے وہ نہر سے لے کے آتے تھے اور بازار میں لے کر آ کے اور پانی بیچتے تھے، لوگوں کو پانی پلاتے تھے لوگوں کو۔ تو ایک مرتبہ وہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ ایک سیب جو ہے وہ دریا کے کنارے اس کے قریب میں آیا، تو اس نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ اس کے بعد پھر خیال کیا کہ یہ سیب کس کا تھا، اس کا مالک کون ہے، میں نے بغیر اجازت کے یہ سیب کھا لیا۔ اس بعد جو ہے وہ پانی کی جو طلب تھی، وہ پانی کو لے کے جانا تھا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس دریا کے کنارے تلاش میں نکل جاتے ہیں کہ آخر یہ سیب کس کے باغیچے سے اس دریا کے کنارے جو ہے وہ آیا ہے میرے پاس۔ چلتے چلتے تقریباً کئی میل کے فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک باغیچے پر پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھا کہ وہاں ایک شخص ہے اور سیب صاف کر رہا ہے دریا کے کنارے۔ تو اس کے پاس سلام دعا کے بعد کہتے ہیں کہ اس طرح یقیناً آپ کے ہی باغیچے سے یہ سیب جو ہے پانی بہا کے لے کے آیا ہوگا، میں نے یہ سیب کھایا ہے اور آپ کی اجازت کے بغیر کھایا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ یا تو مجھے معاف کر دیں، یا ایک اس کا معاوضہ میں دینا چاہتا ہوں تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں مجرم قرار نہ پاؤں کہ میں نے کسی کی چیز بغیر اجازت کے کھائی ہے۔ وہ شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص کتنا ہی عظیم انسان ہے کہ ایک سیب وہ بھی دریا کے کنارے پانی بہا کے لے گیا ہے اور اس کی معافی کے لیے میرے پاس آئے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا، اگر تو معاوضہ بھی دینا چاہتا ہے تو بھی معاف نہیں کروں گا، اور میں ایسے بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو پھر کہا کہ میں کیا کروں ایسا، مجھے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا اس کا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں ہی اس کا حل تلاش کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کریں یا مجھے بتائیں میں کیا آپ کی خدمت کروں، میں کیا ایسا کام کروں، کیا ایسی مزدوری کروں کہ جس کے بعد آپ مجھے معاف کریں گے، اس سیب کی اجازت دیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک شرط ہے میری، وہ شرط اگر آپ قبول کریں گے تو پھر میں یہ سیب آپ کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ کہا شرط کیا ہے آپ کی؟ کہا کہ ایک میری بیٹی ہے اور اس بیٹی کے ساتھ آپ کو شادی کرنی ہوگی، لیکن اس کی کچھ صفات ہیں۔ وہ صفات یہ ہیں کہ وہ نابینا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ لنگڑی ہے، وہ چل نہیں سکتی، اس کے سر کے بال نہیں ہیں، اور وہ سن بھی نہیں سکتی، بہری ہیں۔ یہ ساری باتیں بیان کی۔ کہا کہ اس طرح کی میری بیٹی ہے، آپ ان سے شادی کریں گے تو میں وہ سیب آپ کو بخش دوں گا۔ یہ اتنے مقدس انسان تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اگر یہ سب کچھ کرنا پڑے تو بھی کر لوں گا، میں خدا کی بارگاہ میں اس حال میں نہیں جا سکتا کہ بغیر اجازت کے کسی کی چیز کھایا میں نے۔ کہا کہ مجھے قبول ہے۔ اس کے بعد عقد ہوتا ہے۔ عقد کے بعد جب پہلی شب کو جب جا کے اپنی دلہن کو دیکھتے ہیں تو ان کی اچھی آنکھیں بھی ہیں، ان کے بال بھی ہیں، وہ سماعت بھی ان کی اچھی ہے، اور زبان بھی، وہ کہا تھا کہ وہ بولتی بھی نہیں ہیں، وہ بولتی بھی ہیں۔ ایک مرتبہ جب یہ دیکھا تو چھوڑ کے باہر آتے ہیں اپنے سسر کے پاس۔
کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کے سر کے بال بھی نہیں ہیں، آپ کی بیٹی کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، آپ کی بیٹی بول نہیں سکتی، آپ کی بیٹی سن نہیں سکتی، آپ کی بیٹی لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی، لیکن یہ سب چیزیں بالکل مختلف تھیں، لہٰذا میں چھوڑ کے باہر آیا ہوں۔ تو مسکرا کے اس بچی کے، اس لڑکی کے والد نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ چونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کیے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ اندھی۔ اس نے کبھی غیبت نہیں سنی، اس لیے میں نے کہا کہ وہ اس کی سماعت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کبھی زبان سے گفتگو نہیں کرتی، بولتی نہیں ہے، کیونکہ اپنی زبان سے انہوں نے کسی کی غیبت نہیں کی، نہ غیبت سنی ہے نہ غیبت کی ہے، اور چل کے کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں گئی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ اس طرح کی لڑکی ہیں، اور مجھے ایسے ہی ایک انسان کی تلاش تھی کہ وہ انتہائی مقدس لڑکی ہیں، تو مجھے ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے چاہا کہ میں آپ کو ان کے لیے عقد کے لیے میں تیار کروں، اور اب میری شرط یہی تھی اور آپ اس کو قبول فرمائیں۔ تو وہ چونکہ اتنی مقدس اور پارسا لڑکی تھی، اور یہ بھی اتنے مقدس تھے کہ ایک سیب کو بخشوانے کے لیے کیا کچھ نہ کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، تو ان دونوں کی شادی کے بعد ان کا جو فرزند آیا جس کا نام ہے مقدس ارتبیلی، ان کا نام تو کچھ اور ہے، لیکن یہ کہ مقدس ان کو لقب ملا کہ اتنے محترم اور مقدس تھے۔ جب والدین اتنے اچھے ہوں تو ان کی اولاد بھی اتنی مقدس اور محترم ہوتی ہے۔ بعد میں بہت بڑے فقیہ بنے، بہت بڑے عالم بنے، بہت ہی بڑی شخصیت، روحانی شخصیت اس دنیا میں گزری ہیں۔ لہٰذا بغیر اجازت کے کسی چیز کا استعمال کرنا شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم بنتا ہے، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز مذہبی اسکالر ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی میں، میری مراد محترم جناب ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، اور اسی موضوع پر ہم سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے محترم ناظرین کی خدمت میں اگر آپ یہ بیان کریں کہ کسی کی ملکیت، کسی کی چیز، ذاتی چیز، اس کا استعمال اس کی اجازت کے بغیر کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا بیان ہوا ہے، آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس کا انتخاب آپ نے کیا ہے۔ کسی انسان کی ملکیت کا اس کی اجازت کے بغیر استعمال اچھا قرآن و سنت۔ بہت معذرت آپ کی قطع کلامی کا، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ سلسلے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔